مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذی الحج یہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس ماہ مبارک کے پہلے 10 دن یہ بہت ہی خاص ایام ہیں۔ اس 10 دنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی ایام ہیں ان میں ان 10 دنوں کو سب سے زیادہ فضیلت بخشی ہے۔ رمضان مبارک کے علاوہ برکت والے ایام میں یہ ایام سب سے بڑھ کے ہیں۔ ذی الحج کے 10 دن اس کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس ذی الحج کے مہینے کے یہ پہلے 10 ایام میں 9 ایام میں روزہ رکھا جائے۔ 10 ذی الحج کو تو عید ہے، 9 ایام روزہ رکھنا چاہیے ان لوگوں کو جو کہ حج وغیرہ پہ نہیں گئے۔ جو حج پہ گئے ہیں ان کے لیے تو پھر چونکہ وہ حج کا دن ہوتا ہے اس دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا، لیکن باقی لوگ وہ روزہ رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کے ایام ہیں۔ کثرت استغفار ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہی مقبول ہے۔ ان 10 دنوں کا ایک خاص عمل ہے جو کہ اگر کر لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے اور ہر مشکل اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ جو بھی حاجت ہوتی ہے وہ حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں۔ حاجات کے پورا کروانے کے لیے، اپنے گناہ بخشوانے کے لیے ان 10 ایام میں رات کو ذی الحج کی پہلی 10 راتوں میں روزانہ رات کے وقت عشاء کے بعد ایک عمل ہے جو کیا جائے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے یا رات کے آخری پہر دونوں وقت کیا جا سکتا ہے، یا تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد کر لیں یا رات کے آخری پہر میں تہجد کے وقت میں بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ 2 نفل حاجت کے پڑھیں اور اس کے بعد سورہ کوثر 129 دفعہ پڑھنی۔ سورہ کوثر 129 مرتبہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں جو شخص پڑھے گا، پڑھنے کا وقت یہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد یا رات کے آخری پہر میں جو شخص پڑھے گا، اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیں گے، اس کے رزق کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیں گے، اور اس کی جو بھی پریشانی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کو دور کر دیں گے۔ اگر کوئی عدالتی معاملات ہیں، کوئی کیسز ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ختم فرما دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے دشمن کو زیر کریں گے۔ اس لیے جو شخص بھی یہ عشرہ ذی الحجہ کو پائے اسے چاہیے کہ وہ ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع رکھے، نمازوں کی پابندی کرے، اور یہ عمل جو عشاء کی نماز کے بعد کرنے کا ہے یہ لازمی کرے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بند راہوں کو کھول دیں گے، رزق کے دروازے اس پہ کھول دیے جائیں گے، ہر مشکل کو اللہ آسان کر دیں گے، ہر تکلیف کو اللہ دور کر دیں گے۔ اگر کسی کو صحت چاہیے اسے صحت مل جائے گی، کسی کو دولت چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دولت سے نواز دیں گے، کوئی بے روزگار ہے اسے روزگار مل جائے گا، اور جو بھی حاجات ہیں اپنی ساری حاجات جو حاجتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ عمل کر کے پیش کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اللہ کی رحمت عروج پہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں پہ جو اللہ کی طرف ان ایام میں رجوع کر کے مانگتے ہیں، اللہ انہیں ان کی جھولیوں کو خالی نہیں لوٹاتے۔ اس لیے اس موقع کو غنیمت جانیں اور اس ماہ مبارک کے ان 10 ایام میں یہ عمل لازمی کریں، لازمی طور پہ کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز جو بھی حاجات ہیں، جو بھی خواہشات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حاجات و خواہشات کو پورا فرمائیں گے، مشکلوں کو آسان کریں گے، رزق میں وسعت دیں گے،
کسی کا اپنا مکان نہیں ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ مکان دے دیں گے، کوئی بیمار ہے اسے شفا مل جائے گی۔ اس لیے اہتمام کے ساتھ یہ عمل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے، ہماری حاجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے در سے پورا فرمائے، غیر کی محتاجی سے بچائے، آمین۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔